دجال کے فتنے سے نجات دینے والی سورہ ہے. اس کی بعض روایت میں ابتدائی 10 آیتوں کی بات ہے، بعض روایتوں میں آخری 10 آیتوں کی بات ہے، بعض میں 3 آیتوں کی بات ہے، بعض میں سورہ کہف کی بات ہے. یعنی یہ مسلمانوں کے اس میں دماغ میں ذہنوں میں یہ بات پیوست ہے کہ سورہ کہف اگر پڑھی جائے تو دجال کے فتنے سے نجات ضرور دلائے گی. اور یہ بھی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے. اب وہ نور عطا کرنے سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں محدثین نے بہت کچھ لکھا. اس میں یہ کہ اس نور کی روشنی میں وہ چلتا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے، وہ نور اس کی دجال سے حفاظت کرے گا. بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو سورۃ الکہف میں کیا چیز ہے، کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. لیکن سورۃ الکہف میں جو اگر ہم اس کے الگ الگ اقتباسات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز قرآن میں شروع میں ہی فرمائی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لیبلوہم احسن ما عملوا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. دنیا کے بارے میں کہا کہ جو کچھ ہم نے دنیا اور اس کے زمین اس کے اوپر رکھا ہے وہ اس کی زینت کے لیے رکھا ہے، تاکہ یہ زینت یعنی دل لبھانے کی چیز ہے، دل کو بہت پسند آتی ہے، اور اس کے ذریعے تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. اور انجام کار یہ بتایا کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے ہم بہرحال اس کو چورا چورا کر دیں گے، سعیداً جرزاً چٹیل میدان کر دیں گے. یعنی ایک طرف یہ بتایا کہ وہ زینت اللہ ہے، دوسری طرف یہ بتایا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا. اس کے بعد باغ والوں کا قصہ ہے، 2 دوستوں کا قصہ ہے، ایک کے پاس 2 باغ تھا، ایک کے پاس باغ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بیچارہ غریب تھا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. یہ 3 قصے بیان کیے ہیں اور ایک تمثیل بیان کی. اب اس میں دجل کے معنی کیا ہیں؟ ہم جو دجالیت کی بات کرتے ہیں کہ سورہ کہف کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرنا ہے، تو دجل کہتے ہیں پردہ ڈال دینا، یعنی اس کی حقیقت کو چھپا دینا. اصل حقیقت کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دیتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگے تھے، رب ارنی الاشیاء کما ہیا، کہ اے اللہ مجھے اشیاء کو ایسے دکھا جیسے حقیقت میں وہ ہیں. ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی کنہ تک، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی اصلی صورت ہمیں نظر نہیں آتی. ہم سپرفیشل اس پر دیکھتے ہیں اور جو کچھ نظر آتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اس وقت جو معاملات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور جب آئے گا قرب قیامت میں تو جھوٹ کا دورہ ہوگا. ہم اس بات کو بہت اچھے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم نیوز اگر دیکھتے ہیں تو نیوز میں آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے. واٹس ایپ وغیرہ میں ہم ویڈیوز میں کس طرح سے آدمی آگے پیچھے کرتا ہے، اور وہ اس میں ٹیمپرڈ اور ڈاکٹر ویڈیو آتے ہیں اس میں کہ اس میں بالکل معاملہ بالکل الگ ہوگا اور ویڈیو میں کچھ اور دکھایا جائے گا. ویڈیو کچھ اور ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے جو آواز رہتی ہے وہ آواز ایڈٹ کر کے دوسری آواز ڈال دی جاتی ہے. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس وقت شاید سمجھنا ہمارے لیے اس صحابہ کے لیے اتنا آسان نہ رہا ہو، لیکن ہم تو باقاعدہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور یہ وہ سب دجالیت کے وہ ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے. اس وقت ایک نیوز سننے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. جو یہ نیوز وہ ہے وہ واقعی نیوز درست پڑھ رہا ہے یا ویسے اپنی طرف سے بنائی ہوئی نیوز ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت ساری نیوز جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رب ارنی الاشیاء کما ہیا. اقبال نے کہا تھا کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کی. یعنی بظاہر دیکھنے میں تو سب ہے لیکن اگر شے کی حقیقت اگر نظر نہیں پہنچتی ہے کسی کی تو پھر اس کا شمار اہل نظر میں نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا جو ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں چیزوں کو اس حالت میں دکھائے جو اس کی اصلی حالت ہو، یا ہمارے اندر وہ دقت نظر پیدا کرے کہ ہم چیزوں کو اس طرح دیکھ سکتے ہوں کہ جس طرح حقیقت میں ہیں. ابراہیمی نظر
پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اقبال نے کہا۔ خیر، تو یہ جو دنیا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے۔ دنیا دیکھیے، آپ کسی کو مرنے کی خواہش نہیں ہوتی دنیا میں جو آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 خواہشات جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، 2 تمنا ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے جینے کی خواہش، عمر۔ یہ دنیا اپنے آپ میں اتنی، جس کو کہتے ہیں نا کہ خوشنما بنائی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اسی کے اس میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ زینت ہم نے بنایا ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایسی بالکل آیت جو ہے وہ سورہ یونس میں آتی ہے۔ سورہ یونس میں بار بار اللہ تعالیٰ تکرار کرتے ہیں الذین لا یرجون لقاءنا، کئی بار ابتدائی آیتوں میں لے کر اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ یونس میں بات کی ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کی امید، ہماری ذات ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہ جملہ اس میں جو ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، یہ سورہ کہف میں بار بار ہے کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں ہے کھدایا، اس کو خوشنما بنا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری جو وہ ہے کیا کہتے ہیں رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ جن کی دنیا کی تمام محنت جو ہے وہ گم ہو گئی، یعنی ایسی نہیں تھی کہ اللہ کے یہاں ان کے ان اعمال کا کوئی وزن، جبکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت ہی اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے کاموں کا کوئی بھی ویٹیج نہیں ہے، کوئی وزن نہیں۔ وہ یہ سمجھتے رہے دنیا میں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آخری جو رکوع ہے وہ سورہ کہف کا جو پورا نچوڑ ہے، پوری سورہ کہف آپ پڑھ جائیے، اور جو مورل آف دی اسٹوری ہے وہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو قصے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلا قصہ جو ہے وہ حضرت اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم فقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ولن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ انہوں نے بات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو کھڑے ہوئے اور پھر اپنی بات پر جم گئے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا بمانگے دو حل کہ اگر ہم نے تمہاری بات مان لی تو اس کا مطلب ہم نے اللہ پر اب تک جھوٹ بتایا۔ یعنی اس بات کا انسان کو اگر ادراک ہو جائے کہ اللہ ہے، وہی ہستی ہے جو پوجے جانے کے قابل ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ دنیاوی دباؤ میں آ کر، دنیا کے پریشر میں آ کر اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کا مطلب اس نے اللہ پر جھوٹ بتایا۔ یعنی وہ ایمان کا اظہار انہوں نے کیا، اس کے بعد وہ ایک ایسی سچویشن سے دوچار ہو گئے کہ سب کا پریشر ہے، سلطنت کا، حکومت کا پریشر ہے، لوگوں کا پریشر ہے، معاشرے کا پریشر ہے۔ اس پریشر کو اگر وہ جھیل نہیں پا رہے، لیکن اس بات کا عزم کیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے، یا وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہم اپنی بات سے مکرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ بولا، تو وہ جو ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے اس میں جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا وہ بالکل الگ تھا۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت یہ اٹموسٹ امپورٹنس کی چیز ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت دینی چاہیے انسان کو، مسلمان کو، تو وہ جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت۔ اس لیے کہ اگر سب کچھ مل گیا اور ایمان نہیں رہا تو لا حاصل ہے، اور کچھ بھی نہیں ملا اور انسان اللہ سے ملاقات اللہ سے اس حال میں کی کہ اس کے پاس ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اصحاب کہف کا پورا واقعہ جو ہے وہ ایمان کی اس پر ہے کہ ایمان کی اہمیت کیا چیز ہے، قوت ایمان کیا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا پورا منصوبہ بنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنایا لوگوں کے لیے، بعد والوں کے لیے۔ اس کے بعد ان کی کہانی وہاں ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایپیسوڈ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس سے وہ تھا
کہ قیامت آئے گی، جو لوگ قیامت کے اس میں، حالانکہ 300 سال بعد حکومت بدل چکی تھی، وہ مذہب بدل چکا تھا لوگوں اس کا، حکومت کا، اور لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس وقت، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنایا اور اس بات کو دکھایا کہ جو اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ 300 سال تک کچھ اشخاص کو سلائے رکھے، تو وہ کیا ہوا، وہ اللہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا ہے کہ انسان کو پھر پیدا کرے گا مار کر، مطلب ایک دم لائف ڈیمونسٹریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دکھایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو دوستوں کا واقعہ ہے، ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 باغ دیے تھے، دوسرا غریب تھا، جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے۔ یہ دنیا اس وقت جو ہے وہ مادہ پرست دنیا ہے، یہاں پر وسائل، ذرائع، مینز، ریسورسز، اسباب، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم ہر چیز کو جو ہے وہ اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال و دولت اسباب دیا تھا۔ کفار مکہ کے انکار کرنے کی وجہ بھی یہی تھی جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے باغ کا نقشہ کھینچا ہے جو اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ کمپلیٹ تھا، یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس کو وسائل بھرپور دیے گئے تھے، اگر آپ اس کو تمثیل سمجھے تو اس کو وسائل بھرپور دیے گئے تھے، کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، تمام دونوں باغ بھرپور پھل لاتے تھے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے۔ اور جو لگژری ہے جس کو کہہ لیجیے آپ کے اس کے بیچ میں سے کھیتی ہے تو اس کے بیچ میں نہر بہ رہی ہے، انگور اور اس کے کھجور کے درخت ہیں، اس وقت جو لگژری کا تصور تھا وہ لگژری وہاں پر میسر تھی، اس کو وسائل وغیرہ۔ پھر وہ کیا کہتا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اس حال میں کہ اپنے آپ پر ظلم کرتا، کیا کہا اس نے، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ضائع ہوگا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا قیامت بھی کبھی آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا، بالفرض محال اگر ایسا ہوا کہ قیامت آئی تو اللہ کے یہاں میں اس سے بہتر پاؤں گا۔ یہی انسان کرتا ہے، کفار مکہ نے بھی یہی کہا تھا، ہمارے پاس ہم سے اللہ اگر خوش نہیں ہوتا تو ہم کو مال و دولت کیوں دیتا؟ مال و دولت کا دینا اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اور قیامت آئے گی تو اس سے بہتر ہم کو ملے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم میں آج اس میں ہم دیکھیں، آج کے دن میں کہ جس کے پاس مال و اسباب ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، سب کچھ اس کو دے رہا، اللہ اگر خوش نہ ہوتا تو دیتا کیوں؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے عملاً انکار کرتا ہے، عقیدتاً اگر انکار نہ بھی کرے تو عملاً انکار کرتا ہے وہ اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ باغ کبھی ضائع نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو میں اس سے بہتر، قیامت آئے گی نہیں اور آئی تو میں اس سے بہتر پاؤں گا۔ پھر اس کا دوست کہتا ہے، فقال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، کیا تو نے اس ذات سے کفر کیا، اس اللہ کا کفر کیا جس نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے کیا، پھر اس کے بعد تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، ایسا کیوں نہیں کیا کہ تو داخل ہوا تو کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں۔ ان ترانی انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ یہی ہدایت۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت کم ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تجھے تیرے باغ سے زیادہ دے دے اور تیرا یہ باغ برباد کر دے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ ایمان جو مادہ پرستی کے مقابلے میں چاہیے، اور یہ ہے وہ مادہ پرستی کا دجل۔ آگے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وہی تب سماری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کا باغ برباد کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ہم نے اس کا باغ برباد کر دیا، اور پھر وہ اپنا جو بھی اس نے انویسٹ کیا تھا ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا، اور اس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ یہاں پہ وہ لفظ شرک کہتا ہے،
حالانکہ اس نے شرک نہیں کیا تھا, اس نے تو کفر کیا تھا. قیامت کا انکار کفر ہے, شرک نہیں ہے. لیکن جس شرک میں وہ مبتلا تھا وہ یہ مادہ پرستی کا شرک. یہ ہے اصل شرک اس دور جدید کا. سائنس نے جو ہے مادے کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اللہ کے. سائنس نے یہی کیا, اسباب کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ وہ اللہ کے بالمقابل لا کر کھڑا کر دیا. دجال کو بھی اللہ تعالیٰ اسباب پہ قدرت دے گا. جو بھی اس کی ٹیکنالوجی, ہولوگرام ٹیکنالوجی, فلاں جو بھی ہے. آج دیکھتے ہیں ہم کہ آج کیسے زمین جو ہے بنجر ہے لیکن اس کو زرخیز بنا دیا جاتا ہے. زرخیز زمینیں بنجر بنا دی جاتی ہیں, بارش انسان برساتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان اللہ تعالیٰ دجال کو ٹیکنالوجی, اس کو کہہ لیجیے کہ اسباب پر قدرت دے گا. اس اسباب پر قدرت کی وجہ سے دجال اپنے آپ کو اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا, اور اسباب پہ اس کی قدرت کو دیکھ کر ہی لوگ اس پر ایمان بھی لائیں گے. لکھ لیجیے اس کو. تو یہ جو اسباب پر قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ اسباب جس میٹر جو ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میٹر از اٹرنل, لا آف کنزرویشن آف ماس, جو بھی چیزیں, یہ ساری چیزیں سائنس بتاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم نے اللہ کے مقابلے میں لایا, جبکہ یہ اسباب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مسبب الاسباب ہے. تو یہ سمجھیے آج بھی ہم دیکھیں, اگر ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی کاروبار ہے, ایک فیکٹری آپ کے پاس, آپ اس کو 20 سال کی محنت پہ 2 کرتے ہیں, وہ ایک فیکٹری جو آپ کے پاس تھی آپ کے باپ دادا سے چلی آ رہی, تو آپ کو لگتا ہے یہ میرا بزنس ایسے ہی رہے گا, میرا بزنس ایسے ہی رہے گا, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ پچھلے 60 سالوں سے 70 سالوں سے چلا آ رہا ہے. دادا کیا کرتے تھے, میں کر رہا ہوں, ابا کیا کرتے تھے, میں کر رہا ہوں, میں نے 1 کا 2 کیا, میرا بیٹے کو میں نے سیٹ کر دیا, وہ لگائے گا, وہ کرے گا. یہ ہوتا ہے ہمارے. لیکن آپ دیکھیں گے ایک زلزلہ آتا ہے اور پورے گاؤں کا گاؤں, شہر کا شہر جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے. لیکن چونکہ وہ پچھلے 60-70 سالوں میں برباد نہیں ہوا, ترقی ہی کرتا رہا, ہمیں خواب و خیال میں بھی ہمارے کبھی نہیں آتا کہ یہ برباد ہو سکتا ہے. ما اظن ان تبید هذه ابدا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ضائع ہوگا, ختم ہوگا. یہ ہے وہ مادہ پرستی. اچھا, ہم میں سے جب کسی کے پاس اسباب ہوتے ہیں, یعنی میرے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, میں اگر بیمار ہوں تو میں امریکہ جا کر, USA جا کر اس کا اپنا علاج کر سکتا ہوں. تو میرا دعاؤں پہ بہت کم وہ رہتا ہے بھروسہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مرض میں مبتلا کر دے تو ایسے کئی امراض آج بھی ہیں جو امریکہ کے کسی کے بس میں, چھوٹی چیز کر دے اللہ تعالیٰ. ابھی ہمارے یہاں ملت نگر میں ایک ینگ لڑکا ہے, اچھا پیسہ اس کے پاس, اس کو پتا, ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس کے دماغ میں جو وہ ہے نا, اس کی رسیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتی ہیں. بولے اس کا کوئی علاج نہیں. بولے اب اس کا اگر ہم اس کو آپریٹ کریں گے تو 5% چانس ہے کہ شاید یہ زندہ بچے گا, اور بچے گا بھی تو کس صورت میں بچے گا اس کا کوئی. اب کہاں سے یہ ہے؟ ایک مرض ایسا ہوتا ہے جو گوشت ہڈی چھوڑ دیتا ہے, جو بھی جنرل پرویز مشرف کو شاید پتا ہے. اس سے پہلے ہمارے یہاں گاؤں میں ایک واقعہ ایسا, سائنس اس میں ایک دم وہ ہے, مجبور ہے, کچھ نہیں کر سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر علاج کرانے کی بھرپور وہ طاقت اور بھرپور پیسہ موجود ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے چونکہ وہ دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے نا کہ چلو یار 10 لاکھ کی برائی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, اٹس اے پینٹ فور. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتا ہے, ہم کو اللہ یاد آتا ہے. تو یہ اصل میں مادہ پرستی کا شعور ہے. اب جب یہ مینس اور وسائل نہیں ہوتے ہیں, کس کی طرف سہارا انسان ڈھونڈے تو اللہ کی ذات نظر آتی ہے. وہ اگر انسان تونگری میں بھی اللہ کی ذات کو اپنا سہارا بنائے تو یہ اصل اس کا ایمان ہے. اس باغ والے اس میں جس کے پاس باغ نہیں تھا, اس نے اس کو صحیح راستہ بتایا اور یہ بات کہی کہ تیرا باغ جو تیرے پاس ہے, یہ 2 باغ 2 فیکٹریاں ہیں, تو کیا ہوا, یہ فیکٹریاں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جب چاہے ضائع کر دے, ہو اگر مجھے دینے پہ ہو تو 2 کیا اس سے اچھا دے دے. یہ ہے وہ مادہ پرستی کا شرک جس میں ہم آج مبتلا ہے. اور مادہ پرستی کا شرک, جو مادہ پرستی میں دیکھ رہے ہیں, یہ دراصل اس وقت کی غالب تہذیب ہے, اور اس تہذیب میں اتر کر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دجالی تہذیب کا مقابلہ آپ اس میں اتر کے نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے بالمقابل اسلامی تہذیب کھڑی کرنی پڑے گی.
تب آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. You have to hold the bull by his horn. بیل کو سینگوں سے پکڑنا ہی پڑے گا. جی نہیں پکڑیں گے آپ چاہیں گے کہ ایسی چلتا رہے تو چلتا تو رہے گا, اللہ تعالیٰ کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو منع کیا اور رسول کو کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ تُرِيدُ عَنْهُمْ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول ہے, اپنے رسول کو اس بات کو کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں آپ جو ہمیں صبح و شام پکارتے ہیں اور جن کو ہم نے دنیا دے رکھی ہے, ان کی طرف آپ نہ آنکھیں نہ اٹھائیے, نظریں اٹھا کر نہ دیکھیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ برباد کرتے ہیں. تو یہ مادہ پرستی کا شرک تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ان کی, اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گے جب جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ تو وہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ انک لن تستطیع معی صبرا, اے موسیٰ میرے ساتھ تو صبر نہیں کر سکتا. وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا, اور موسیٰ تو صبر کیسے کر سکتا ہے جب جس چیز کے بارے میں اس کی گہرائی تو جانتا نہیں ہے, تو کیسے صبر کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ تو آپ مجھے صابر پائیں گے, ولا عاصی لک امرا, اور میں آپ کی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کروں. تو خضر اسلام یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ چلے گا تو مجھ سے کوئی سوال نہیں, فلا تسألنی حتی احدث لک منہ ذکرا, تو اس وقت تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا جب تک کہ میں اس کے بارے میں خود نہ بتاؤں. پھر وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے, کشتی میں سوراخ کرنے کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو روک نہیں کرتے, وہ کہتے ٹوکتے ہیں. تو خضر اسلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. پھر وہ بچے کے قتل کا واقعہ آتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لقد جئت شیئا نکرا. پھر اس کے بعد وہ خضر اسلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تھا تو اس کو کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. پھر وہ دیوار کھڑی کرنے کا واقعہ آتا ہے جب آبادی میں پہنچتے ہیں, اور پھر وہ ٹوکتے ہیں تو اس پر اجر طلب کر سکتا تھا, اجرت مانگ سکتا تھا. انہوں نے کھانا نہیں کھلانے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینک, میرے اور تیرے درمیان جدائی. پھر وہ اس تینوں واقعہ جو تینوں کام انہوں نے کیے تھے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں نے کیوں کیا, کیا تھی اس کی. پہلی یہ تھی کہ بادشاہ دریا کے پار بادشاہ تھا, وہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو کشتیاں وہاں جاتی تھی اس کو وہ اچھی کشتیوں کو رکھ لیا کرتا تھا. تو انہوں نے اس میں سوراخ کر کے عہدار بنا دیا تاکہ بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچ جائے. یعنی کارخانے قدرت میں آپ کے ساتھ اگر خراب ہو رہا ہے, بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے, آپ کی چیز چلی گئی ہے, آپ کی چیز میں کچھ خرابی آ گئی ہے, تو کارخانے قدرت ہم نے تو ظاہراً دیکھا کہ اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی بڑی خرابی سے آپ کو بچا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ایک چیز کی ایک کام ہے, اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کا جو سبب ہے وہ بالکل الگ ہے. ایک غریب یہ سمجھتا ہے کہ میری تھالی میں چھید ہو گیا, اب میں کھاؤں گا کس سے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس کی بھلائی چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر کے ایسے کارکنان رکھے ہوئے ہیں اس کائنات میں جو اس کے کام اس کی پیروی کرتے ہیں, باقاعدہ اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں. لَهُم مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے پیچھے فرشتے لگائے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشکل سے 5 سیکنڈ لیٹ پہنچتے ہیں, پتہ چلا وہاں سے کوئی چیز اوپر سے گر گئی. ہوتا ہے ایسا, ہم اس سے 5 منٹ پہلے وہاں سے گزر چکے ہوتے ہیں, 5 سیکنڈ پہلے, 5 سیکنڈ پہلے. تو آخر یہ کون بچا ہے؟ بہت سارے واقعات آپ ایکسپیرینس کیوں ہیں. انسان اگر زندگی میں باقاعدہ اس کو ذرا اس سے دیکھے نا تو انسان کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قتل اولاد کی بات ہے. اس کے ماں باپ کو کا معاملہ تھا کہ اس کے ماں باپ کے لیے وہ ہو سکتا ہے زحمت بن جائے اللہ تعالیٰ کا. وہ بچہ تو معصوم تھا, بچہ جنت میں گیا اس لیے کہ بچہ حساب کتاب, لیکن اس کے ماں باپ کو ایک آنے والی سختی سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ماں باپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا.
جو وہ بچہ گیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دو کیا, بچہ جنت میں گیا, ماں باپ کے لیے آنے والا جو دکھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی محفوظ رکھا. تیسرا واقعہ ہم دیکھیں گے, ان یتیم بچوں کا تھا, دو جن کا خزانہ اس کے نیچے تھا. وکانا ابوہما صالحا, دونوں اس میں آیا ہے. بچے کے قتل میں جو والدین کا ذکر کیا تو وہاں بھی کہا کہ والدین اس کے نیک تھے, یہاں بھی کہا کہ ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا, ان دونوں کا باپ نیک تھا. نیک انسان کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا, یہ پورا آپ دیکھیں, یہ خاص طور سے خضر اسلام سے جو موسیٰ اسلام کی ملاقات ہوئی اس کو اس تناظر میں دیکھیں اگر, کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے, آپ کو جنت و جہنم و پوری اس کا مشاہدہ کرایا. کب کرایا تھا؟ جب مخالفت ایک دم شدت سے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے علم الیقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرایا. ابراہیم اسلام کو کیا, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھلائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا, جب رات تاری ہوئی تو اس نے چاند تارے کو دیکھا. قَالَ هَٰذَا رَبِّي, کہا یہ میرا رب ہے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ, جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا, جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا کہا هَٰذَا رَبِّي. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کیا کہا؟ اے میری قوم, میں تم سے جو ہے جو تم شرک کرتے ہو اس میں بری ہوں. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ. پھر جب سورج نکلا تو کہا یہ رب میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اس میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ, اس کی قوم نے اس سے محاجہ. ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی, بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کی بھی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل قائم کیے ان کے اوپر. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے ملکوت اسی لیے دکھائے ابراہیم کو تاکہ بطور دلیل اور بطور برہان, جب ان کی قوم پر ابراہیم اسلام کی قوم کی آزمائش کا وقت تھا اس وقت وہ دکھایا تاکہ ان کے خلاف حجت, اپنی قوم کے خلاف حجت قائم ہو سکے. جو ایمان لانے والے ابراہیم اسلام پر جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر جب دنیا تنگ ہوئی, جب زمین تنگ کر دی کفار نے, تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اسلام کو ملکوت السماوات والارض دکھایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر اسلام سے ملاقات کرائی جب بنی اسرائیل کا جب فرعون کی طرف سے جو اذیت تھی, ایذا تھی, وہ اپنی ایک دم اس پر تھی, عروج پر تھی. تب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اے موسیٰ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ دیکھو. لگتا ہے بظاہر کہ ایسا ہو رہا ہے, ہمارے خلاف ساری چیزیں جا رہی, در حقیقت تو تمہارے موافق جا رہی. یہ اس خضر اسلام اور موسیٰ اسلام کے واقعے کا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ. سائرس جس کو کہتے ہیں جو ایران کا بادشاہ. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تصویر کشی کی ہے اس میں ایک ایسا بادشاہ اور نیک بادشاہ اور اتنی قوت والا بادشاہ, طاقت والا بادشاہ کہ اس کی 3 مہمات کا ذکر ہے. اس نے 3 جگہ کا اس کا جو رویہ لوگوں کے ساتھ ہے وہ ہے. اور بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانے میں, بنی اسرائیل کے سوالات تھے نا اللہ کے رسول سے کہ ذوالقرنین کون تھا, اصحاب کہف کون تھے. تو بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانے والا سائرس تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ذوالقرنین کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور آخری رکو شروع ہوتا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. پھر وہ پورا آخر تک آتا ہے. پھر اس کے بعد کہ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه بعبادة ربه احدا. یہ وہاں پر سورہ کہف ختم ہو جاتا ہے. یہ 4 واقعات جو 3 واقعات اور ایک تمثیل, اس کے بعد دنیا کی زندگی
دنیا کی زندگی میں جو انسان کو لذتیں ملتی ہیں، جو انسان وہ ہوتا ہے، یہ جو مادہ پرستی دجالیت کا دور ہے، اس کے بالمقابل آپ کے اسلامی تہذیب ایک چیز اور دجالیت یا دجالی تہذیب جو ہے، جو اسباب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، اس نے مسلمانوں سے کیا چھینا ہے؟ جو خدائی تہذیب ہے، قرآنی تہذیب ہے، اس سے کیا چیز چھین لی؟ اس نے ایک چیز چھین لی، اللہ پر توکل کرو، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ، یہ چھین لی۔ ہم کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ یہ دنیا جو عاجلہ ہے، فوراً چیزوں کا فوراً مل جانا، ہم کو نو نقد چاہیے، تیرا ادھار نہیں چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جو کچھ دے گا، آخرت میں جو کچھ دے گا، وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ جو توکل کی وہ ہے صفت، یہ بہت اہم صفت ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر، ہمارے وعدوں پر بھروسہ کرتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر خاص بات پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ، اللہ کی آیتوں پر بھروسہ، اللہ کے وعدوں پر توکل سے ہی سب ہوتا ہے۔ میں میرا نقصان اگر برداشت کروں گا تو کس بھروسے برداشت کروں گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نقصان اگر تم کو ہوتا ہے آج تو برداشت کر لو، اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا زیادہ کر دوں گا۔ مجھے وہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ بھروسہ آج کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ مادہ پرست تہذیب ہے۔ مادہ پرست تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے توکل کا ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ جو چیز چھین لی اس تہذیب نے مسلمانوں سے یا ہم سے، وہ ہے دنیا۔ اقبال نے کہا تھا اگرچہ ضرب جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ خود ہی ہے، توانگری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا بکثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس۔ غنا جو ہے وہ اسباب کی فراوانی کا نام نہیں ہے، یعنی آپ بہت زیادہ آپ کو دولت مل گئی تو آپ غنی ہیں، نہیں۔ غنا تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہاں پہ غنا یہاں پیدا ہو، غنا یہاں پیدا ہو۔ اسباب بہت دے دیے جائے پھر بھی انسان غنی نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے اس پر۔ یہ جو دجالی تہذیب اس وقت خالی ہے، اچھا یہ دجالی تہذیب ایسے جائے گی نہیں، آپ یقین جانیں اتنا آسان اس کا جانا نہیں ہے۔ اقبال نے اپنی ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے اس بات کو بہت آسان اس سے کہا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا آپ نے پڑھی ہے، اس میں ابلیس رہتا ہے، اس کے ایڈوائزر بیٹھے رہتے ہیں، الگ الگ لوگ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ابلیس نے آخر میں کیا کہا؟ ابلیس نے کہا تھا نا کہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ بو، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ بو، کیا زمین کیا محرما کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، یعنی کیا سیاسی لیڈر کیا مذہبی لیڈر، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک آواز لگاؤں گا سب دیوانہ۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کی جام اس کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیشے کی بنی ہوئی چیز ہے، توڑ کے دکھاؤ اس کو۔ یہ اس کا چیلنج ہے۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشیت۔ آخر میں ابلیس اپنی مجلس شورا میں کہتا ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک ہے شرارے آنسو، خال خال اب تک نظر آتے ہیں اس قوم میں، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم حسود۔ اس
بات کو مانتا ہے کہ یہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، مگر ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین، سب جانتا ہوں لیکن ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے، یعنی اگر میری تہذیب کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اسلامی تہذیب کے رہا ہے، اپنی تمام تر کمیوں کے باوجود یہی وہ چیزیں جو کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ دجالی تہذیب کوئی بہت ہی ایسی ہے، اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی یہ ہے وہ پورا دجل۔ ہم دجال کا جب تذکرہ آتا ہے تو پھر ایک شخص کو ڈھونڈتے ہیں، یقیناً وہ شخص ہوگا، اس کے قدرت، اس میں اسباب ہوں گے سارے، اس میں اللہ تعالیٰ سے قدرت دے گا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں بالکل صحیح، لیکن یہ دجالیت جو اس کے مظاہر سامنے ایک ایک کر کے آتے ہیں، پلاسٹک منی کیا ہے، بٹ کوائن کیا ہے، مطلب پلاسٹک منی یا آپ جو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ پہ سب آپ کا آن لائن ہوتا ہے، اگر وہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دے آپ ختم، اربوں روپے پڑے ہوں نا۔ اسی لیے اسلام نے جو اپنے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ سونے اور چاندی پر رکھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے ہو، وہ جس وقت، اچھا بینکنگ سسٹم آپ جانتے ہیں کس کے ہاتھ میں پورا ہوتا ہے، جب چاہیں گے پلاسٹک منی کلچر، آپ اس کو دیکھیے، جو ہر چیز کا جو پیکج واٹر آتے ہیں یا پیکج فوڈس آتے ہیں، کیا ہے یہ سب تیاریاں چلتی ہیں، تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہیں، جو ایک ایسی تہذیب برپا کی جا رہی ہے۔ سوال یہ کہ ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس دجالی تہذیب کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کتنا اسے تیار ہیں۔ دنیا کی مثال تو اللہ کے رسول نے ایسی دی ہے کہ جیسے ایک کپڑا ہو جس کو درمیان سے پھاڑ دیا گیا ہو، آخری دھاگا باقی ہو، عنقریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے۔ دنیا اپنی طبعی عمر پوری کر چکی، اب آخری دور چل رہا ہے، اور اس آخری دور میں بہرحال بہت زیادہ مضبوط ایمان والوں کی ضرورت ہے، گو کہ مشکل ہے لیکن بہرحال ضرورت نہیں ایمان والوں کی ہے، جو بہرحال دجالی تہذیب کا مقابلہ ہے۔ وآخر دعوانا